ایک طرف اسرائیل رافا کے اوپر حملے کا پلان کر رہا ہے، اعلان کر رہا ہے، اور اس سے پہلے فلسطینی عورتوں کے ساتھ، لڑکیوں کے ساتھ ان کی عصمت ریزی کرنے کے الزام، ان کی آبرو ریزی کرنے کے الزام لگ رہے ہیں اسرائیلی فوج کے اوپر۔ کیا ہے یہ پورا معاملہ اور کہاں یہ پیش آیا، اور کیا یہ نئے طریقے کے وار کرائمز جو اب گھنونے وار کرائمز ہو رہے ہیں، اس کے لیے اسرائیل کے اوپر عرب دیش کچھ ایکشن لیں گے؟ ان کی شرم اور حیا کیا باقی رہ گئی ہے، یا اپنی ماں بہنوں کی اس پکار کو بھی وہ نہیں سنیں گے؟ دکن ٹاپ کے اس ویڈیو میں عادل خان آزاد آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں، کچھ ایسی ہی خبریں، کچھ ایسے ہی سوالوں کے ساتھ آخر تک اس ویڈیو کو دیکھتے رہیے، یہی ایک طرفہ۔ یہ خبر کچھ سورسز سے مجھے کل ہی مل گئی تھی جو قدس کی، غزہ کی، ویسٹ بینک کی خبروں کو کور کرتے ہیں۔ آج یہ ہر طرف ہے، انکور نے بھی چھاپا ہے، اور ایک فلسطینی بہن ہے، اس کے ہاتھ میں اس کے چھوٹے بچے ہیں بلر کر دے رہے ہیں، عورت کو بھی روتے ہوئے بلر کر رہے ہیں۔ یہ غزہ چھوڑ کر ایک علاقے سے دوسرے علاقے جا رہے ہیں، 3 بچے ہیں، تینوں 2 بچیاں تو رو رہے ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ ٹارچر ہو رہا ہے ان کے ساتھ، ہارفک سٹوریز آ رہی ہیں سامنے، ان کا ٹارچر ہو رہا ہے، ان کے ساتھ ریپ ہو رہا ہے، ریپ تھریٹس بھی مل رہی ہیں، سیکشول ہیرسمنٹ ہو رہا ہے۔ کچھ جگہ سے خبریں ہیں کہ ریپ کیے گئے، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ ہاریفائنگ ٹیسٹیمنی، یہ سب چشمدید ہیں جو یہ بتا رہے ہیں کہ جو لوگ الشفا اسپتال میں، جہاں پر 4 دن سے اٹیک کر رہا ہے اسرائیل، وہاں جو گھیر لیا ہے الشفا اسپتال کے آس پاس جتنے بھی گھر، مکانات، عمارت تھیں، وہاں جم کر تباہی مچائی گئی ہے، اور وہیں پر عورتوں کو ان کی آبرو ریزی کر ذلیل کیا گیا، انہیں مارا گیا، انہیں ٹارچر کیا گیا، کچھ کا قتل بھی کر دیا گیا۔ یہ بھی خبر سامنے آئی ہے، اور ایون یہ کہ جو یہ بندی، یہ جو عورت، یہ جو بہن بتا رہی ہیں، گواہی دے رہی ہیں کہ اسرائیلی فورس ان کے گھر میں گھسی، ان کے ساتھ ان کے شکاری کتے تھے، انہوں نے ہمارے آدمیوں کو مارا، میرے ہسبینڈ کے انکل اور بھائی کو بھی میرے مار ڈالا، اور ان کی باڈیز کو گلیوں میں پھینک دیا، سڑکوں پر پھینک دیا، اور ہمارے گھروں کو آگ لگا دی۔ ہم لوگ اب ساؤتھ کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ یہ سارے ظلم، یہ سارے وار کرائمز دیے جا رہے ہیں انجام۔ اور یہاں تو مڈل ایسٹ آبزرور نے ہی، مڈل ایسٹ کے جو خبر چھاپنے والے آبزرور ہیں، ویب سائٹس ہیں، ان سب نے یہ چھاپی ہے، اور یہ آڈیو گواہی ہے ایک عورت کی، جسے دوام نے چھاپا ہے، کہ جمیلہ الحسی، پیلسٹینین وومن، جمیلہ الحسی ان کا نام ہے اس عورت کا، جو اسرائیل کی سیج سے الشفا ہاسپٹل کے آس پاس جو اس نے لگا رکھی تھی، اس سے بچ کر باہر آئیں، تو انہوں نے جو سٹوری، جو منظر سنائے، سن کر روح کانپ جائے گی، کہ فلسطینی عورتوں کا ریپ ہو رہا ہے، ماس ریپ ہو رہا ہے، ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد اسرائیلی فورسز انہیں مار بھی ڈال رہی ہے۔ کیا عرب کے لوگوں کا، عرب کے حکمرانوں کا اب بھی ضمیر نہیں جاگ رہا کہ وہ مطالبہ کریں، وہ یہ پوچھیں، یہ کس کے خلاف جنگ ہے؟ بچوں کو تم پہلے ہی مار رہے تھے، اب عورتوں کی آبرو ریزی کر رہے ہو، یہ حیوانوں والے کام کرتے ہوئے اسے جنگ کا نام دے رہے ہو، اور کہہ رہے ہو سیلف ڈیفenس۔ کون پوچھے گا؟ لعنت ہے ان پر جو خاموش ہے، یہ دنیا لعنت بھیج رہی ہے، میں نہیں۔ اب رفح پر جو پلان ہے اسرائیل کا، وہ سن لیجئے۔ گیلنٹ نے بات کی جب اینٹونی بلنکن کل اسرائیل پہنچے، تو اسے کہا کہ ہم رافع پر حملہ کریں گے، ہمارا پلان تیار ہے۔ اور اس بارے میں اس نے جو کہا ہے، یہ کہا ہے کہ ہمارے پاس رافع پر حملہ کرنے کا پورا پلان ہے، یہ دیکھو ایسے کریں گے، اور ہمارے پاس رافع پر حملہ کرنے کے علاوہ دوسرا چارہ نہیں ہے، کیونکہ ہمیں حماس کی تمام بچی ہوئی بٹالینز کو ختم کرنا ہے۔ میں کل ایک JNU کے پروفیسر سے بات کر رہا تھا، ایک بڑے پروفیسر ہیں، انہوں نے کہا کہ حماس کو کمزور فی الوقت کر سکتے ہیں، لیکن جو آج بچے یتیم ہو رہے ہیں، اور جو آج لوگوں کی اولادیں مر رہی ہیں، وہ کل کیا بنیں گے؟ حماس کو 3 جنریشن مل جائیں گی، کیونکہ اس قتل و غارت میں 3 جنریشن ختم ہوئی۔ دادی مر گئی تو دادا ملے گا، بیوی مر گئی تو باپ ملے گا، بہن مر گئی تو بھائی ملے گا، بچے یتیم ہو گئے تو باپ ہے، باپ مر گیا تو جو یتیم بچے ہیں وہ ہیں۔ کرا کیا ہے اسرائیل؟
آج وہ حماس کو خط کہہ رہے ہیں ہمیں رفح میں جانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے حماس کو ختم کرنے کے علاوہ. حماس کو آپ ختم نہیں کر رہے ہیں، حماس کو آپ مضبوط کر رہے ہیں. ایسا مت کریے. پھر وہ جو حماس کے لوگ ہوں گے وہ آپ کو نصف و نابود کر دیں گے. مجھے ڈر ہے، کیونکہ عام مظلوم اور بے قصور لوگ تو اسرائیل میں بھی رہتے ہیں. سارے ایک سے نہیں ہیں. جو جنگ کے خلاف ہیں، جو نہیں چاہتے جنگ و ظلم ہو، جو یہ چاہتے ہیں 2 اسٹیٹ بنے، لیکن یہ کہتے ہیں ہمارے پاس چارہ نہیں ورنہ ہم حماس سے ہار جائیں گے. ڈر اتنا ہے. اور رافع پر حملہ ہوا تو بے گناہ لاکھوں لوگ جو اپنے نارتھ، سینٹرل، ساؤتھ غزہ کے دوسرے حصوں سے رفح مصر کے بارڈر پر گئے ہیں. وہاں کیا ہوگا اگر حملہ ہوا، ہم سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن مصر سوچ رہا ہے، اور مصر کے فورن منسٹر نے، الجزیرہ نے خبر چھاپی ہے کہ مصر کے فورن منسٹر نے، ایجپٹ کے فورن منسٹر نے کیا کہا ہے: "The continuation of military actions in the Gaza Strip harms more Palestinians and this cannot be accepted." کہ لگاتار حملے جو غزہ کے لوگوں پر ہو رہے ہیں غزہ اسٹرپ میں، وہ بہت زیادہ نقصانوں کو اور پیدا کریں گے، اور یہ بالکل بھی قبول نہیں. قبول کیا ہے؟ تمہیں تو فلسطینی بھی قبول نہیں ہے. رافع بارڈر اس طریقے سے آپ نے کئی لیئرز میں بنا دیا ہے. اب ٹرک آنے نہیں دے رہے. کہو کہ نہیں ہم توڑ لیں بارڈر، ہم گھسیں گے، آؤ ہمیں مارو گے پھر ہم سے جنگ لڑو. کہہ کے تو دیکھو ایک بار. ڈر گئے کیونکہ آپ نے سب سے پہلے دوستی کی. آپ ہی وہ سب سے پہلے ملک تھے جس نے اسرائیل کو ایک دیش کے طور پر مانیتا دی. دنیا نے تو ابھی دی بھی نہیں ہے. یہ وہ گولیاں ہیں، اتنی بڑی گولیاں جو آگے کا رانگا نکل کے پہنچ گیا، دیواروں میں بھاڑ کرے دے رہا ہے. یہ 0.50 کیلیبر کی اسنائپر بلیٹس ہیں جو داغی جا رہی ہیں فلسطینیوں پر، اور یہ امریکہ کے ٹیکس پیئرز کے پیسے سے ہی بنی ہوں گی جو خیرات میں اسرائیل کو ملی اور اسرائیل کے خون سے اپنی پیاس بجھا رہی ہیں. یہ اتنی لمبی گولی، سوچئے جب انسانی جسم میں گھستی ہوگی تو کیا توڑتی ہوگی، کیا پھاڑتی ہوگی. کون زندہ بچ جائے گا؟ دیوار کا حال یہ ہے. اتنی بھینکر گولیاں چلا رہے ہیں. شیطان ہے کیا؟ یہ پرواہ نہیں ہے کہ عام لوگوں پر یہ گولیاں چلانی چاہیے. اسلامک ریزسٹنس عراق میں کیا کہتا ہے؟ اس نے اعلان کیا ہے کہ ہم نے منسٹری آف ڈیفنس کی، زائنسٹ منسٹری آف ڈیفنس کی بلڈنگ کو ٹارگٹ کیا ہے، ہیڈ کوارٹرز بلڈنگ کو، اور یہ ہم نے کیا ہے کامیکازے ڈرونز کے ذریعے. اور یہ سب کچھ آج صبح کیا ہے سحری کھانے کے بعد. The specific operation comes in these blessed nights to confirm our continuation in destroying enemy strongholds and our completion of the second phase of the operation. یہ رمضان کے مہینے میں لگاتار کہہ رہے ہیں کہ ہم we will escalate during the holy month of Ramadan. ہم اپنے حملے بڑھائیں گے. ہم لگاتار ان blessed nights میں، یعنی جن راتوں میں جو عشرے چل رہے ہیں رمضان کے، اس میں جو برکتیں برستی ہیں، اس میں ہم اپنے کھڑے رہیں گے، مضبوطی سے کھڑے رہیں گے، لڑائیں گے اور جواب دیں گے کرارا. اور یہ رافع کے بچے ہیں. چہرہ میں بلر کر دیتا ہوں. ٹائمز آف غازہ نے چھاپا ہے ان کا ویڈیو، اور اوپر لکھ دیا ہے I am the child whose hair you turned grey. میں وہ بچہ ہوں جس کے بالوں میں تم نے دھول بھر دی، جس کے مٹی کو تم نے دھول دھول کر دیا، جس کے گھروں کو تم نے گرا کر دھول میں ملا دیا. اور جتنی بار تم ہمیں مارو گے تم یہ پاؤ گے کہ ایک اور ہم میں سے پیدا ہو گیا ہے. یعنی تم ہم سے کبھی پیچھا نہیں چھڑا پاؤ گے. یہ فلسطینی جذبہ ہے جو لڑنے کی بات کرتا ہے.